الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने कई कई बातों से आजमाया फअतम्महुन तो वो पूरे उतरे قال إني جاعلك للناس إماما तो रब्बुल इज्जत की ज़ात ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा क्या मेरे प्यारे खलील मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बना दूंगा और वमिन ज़ुर्रियती तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या मेरे परवरदिगार मेरी औलाद को भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब आया قال لا मेरे प्यारे महबूब खलील नहीं बिल्कुल भी नहीं ला यनालु अहदी ज़ालिमीन जो जालिम होंगे जो मेरे हुक्म की पासदारी नहीं करेंगे सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب तमाम किस्म की हिंदो सना उस खालिक उस मालिक उस अर्ज़ समा के लिए है जो रब होने के साथ साथ रब्बुल आलमीन भी है और फिर रहमान और रहीम भी है और हर किस्म के दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
نہایت ہی مختصر وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ میرے سامنے یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذو الحج کا مہینہ، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو ہمارے بہت سارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کے اندر ایک قربانی بھی ہے۔ عید والے دن اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے جانوروں کا خون بہائے، یعنی کہ قربانی کرے۔ میرے سامنے ہمیں قربانی کرنا آسان لگتا ہے، اور یہ ہے بھی ہمارے لیے آسان ہی ہے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، لیکن اس قربانی والے عمل سے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ہم قربانی تو بہت ہی شوق سے کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول بھی کرے، اور بہت دیر سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے مقصد کو نہیں پا رہے۔ ہم قربانی والے مقصد سے ہم کوسوں دور ہیں۔ میرے سامنے ٹائم بہت ہی شارٹ ہے، تو میں اپنی اگلی بات کی طرف چلتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ اگر کسی انسان کو خوشی ملی ہے، اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ یہ نہ کہے، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں بہت خوش ہوں، بلکہ اسے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی آزمائش کے اندر ہے۔ اور اگر دوسرا شخص کوئی بیماری میں ہے، تندرستی میں ہے، فکر و فاقہ کے اندر ہے، تو وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے کوئی پکڑ آئی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر بھی آزمائش ہے، میں اس آزمائش کے اندر صبر کروں گا تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات مجھے اس سے نجات دے دے۔ میرے سامنے یہ جو دونوں باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اس کی دلیل کے اندر قرآن کی یہ آیت موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماؤں گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے قرآن کے اندر، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تو میرے سامنے یہ ساری باتیں کیوں ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر عارضی ہیں۔ ہم دنیا کے اندر بہت سے تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ رب العزت کی ذات قرآن کے اندر یہ بات ہمیں کہہ رہی ہے کہ میرے بندو یہ دنیا بہت ہی قلیل ہے، اور ذرا آج ہم غور تو کریں، کیا ہماری زندگی واقعی ہی تھوڑی نہیں؟ بچپن کس طرح سے گزر جاتا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں چلتا، اور جوانی وہ بھی کس طرح سے گزر رہی ہے
یہ 40-50 سال 60 سال عمر جو گزر گئی ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے میرے سامنے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنی من مرضی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی ہر کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. یہ قربانی کا مقصد ہے. میرے سامنے ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات ایک اور میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کے اندر اپنا خلیل کہا, اپنا دوست کہا, اپنا محبوب کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ذرا ہم غور تو کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ رب العزت کو اتنی پیاری لگی کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کو جاری رکھنے کا کہہ دیا. میرے سامنے بہت افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم قرآن کو بہت ہی کم پڑھتے ہیں. ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم وقت ہی نہیں نکالتے. ذرا غور تو کریں, قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کا نقشہ ہمارے سامنے کس طریقے سے رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 1-2 دفعہ نہیں آزمایا بلکہ ہر اس طریقے سے آزمایا جو آج ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے. سب سے پہلا طریقہ اپنے ماں باپ کی جدائی. اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے آزمائش کے اندر ڈال دی ہے. کہ میرے پیارے خلیل تیری محبت کا پتہ چل جائے گا کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے والدین سے یا اپنے گھر بار سے. دوسرا پھر اپنی قوم نے باہر نکال دیا. اس کے بعد اللہ سے اولاد مانگ کر مانگی پھر ملی. پھر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ کہہ دیا کہ اس کے گلے پہ چھری چلا دے, اس کو ذبح کر. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور آزمائش تھی جو آج اگر ہم سنیں تو ہمارا دل کلیجہ باہر آنے کو ہوتا ہے. اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو غیر بیابان وادی کے اندر چھوڑ کر آنا. تو میرے سامنے صرف 2 آزمائشیں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کے روح سے رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہمارے سامنے ان واقعات کو کس طریقے سے رکھتا ہے. تو میرے سامنے سب سے پہلی جو آزمائش قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے سورۃ مریم ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کیا میرے پیارے بندو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے کتاب کے اندر بات کہی وہ بالکل سچی ہے. میرا پیارا پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ بہت ہی سچے ہیں. سب سے پہلے جو آزمائش شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن کے اندر کہتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں, نہ تو وہ دیکھ سکتی ہیں نہ وہ سن سکتی ہیں اور نہ ہی تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہمارے سامنے نقشہ کیا رکھتا ہے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا
سویا، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میری بات مان لیجئے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستے کے اوپر چلاؤں گا، سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کے راستے کو چھوڑ دو، شیطان کے راستے کے اوپر نہ چلو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ پڑے۔ تو جب یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آگے سے کیا کہا؟ قرآن نے ہمارے سامنے وہ بھی نقشہ رکھا ہے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کو جن کی میں عبادت کرتا ہوں تو برا سمجھتا ہے؟ لئن لم تنتہی، باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ صرف یہی نہیں کہا بلکہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہتا ہے؟ لأرجمنک واہجرنی ملیا، میں تجھے گھر سے نکال دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی زبان درازی نہیں کی، کوئی ہاتھ درازی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ابا جی میرا حق ہے، تو مجھے گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ آج اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو یہ بات کہے تو اولاد وہ باتیں سنائے گی کہ باپ سوچتا رہ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے، قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف سلام لیتے ہیں۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اور ساتھ یہ دعا دیتے ہیں کہ میرے پیارے ابا جان میں کوشش کروں گا تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ تو میرے سامنے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنی قوم کو یہ بات کہتے ہوئے اپنے تعلق کو ختم کر لیتے ہیں کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، میں اس پروردگار کی عبادت کروں گا جو مجھے ہلاک نہیں ہونے دے گا، جو مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے سامنے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا۔ اس امتحان سے ہم نے کیا غور کیا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر ہم نے اس سے کیا سبق لیا ہے کہ جس جگہ پر بھی اللہ کی عبادت کے اندر کوئی خلل آئے، اللہ کی وحدانیت کے اندر کوئی خلل آئے تو ہمیں اس تعلق کو توڑ لینا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ لیکن آج ہمارا حال الٹ ہے،
اگر میرا اپنا مفاد ہے تو میں 20 دفعہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن جہاں پہ بات آئے گی اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر ہمیں ہماری کان پہ جون تک نہیں رہی۔ آج ذرا غور تو کریں، آج ہمارے سامنے کتنے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ایک ٹھکرایا جاتا ہے، لیکن آج ہمیں اس بات کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی حکم عدولی ہو رہی ہے، ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ آج ذرا ہم اپنا آئین تو اٹھا کر دیکھیں، کیا یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے؟ کیا چور کی سزا اللہ اور اس کے رسول نے جو مقرر کی وہ اس کے اندر موجود ہے؟ کیا ایک قتل کی سزا، قاتل کی سزا وہ موجود ہے؟ کیا سود والی لعنت کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر کہا کہ یہ میرے خلاف کھلا کھلا اعلان جنگ ہے، تو کیا آج ہمارا آئین اسے سپورٹ نہیں کرتا؟ میرے سامنے آج ہم بہت فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہمیں نماز تک کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن تو دور کی بات، قرآن کے ترجمے کے اوپر غور تو کرنے کی دور کی بات۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری بنیادی کلاسوں کے اندر قرآن کو اور اس کے ترجمے کو رکھ دیا جاتا کہ ہر بچہ اس کو پڑھے، ہر بچے کو پتہ چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ کاش اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کیا ہوتا، ہم نے اسلام کو ویسے لیا ہوتا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، تو آج اسلام کا حال یہ نہ ہوتا، آج اسلام کے نام کے اوپر دہشت گردی کا لیبل نہ لگا ہوتا۔ لیکن ہمیں کیا میرے سامنے، ہماری دال روٹی چل رہی ہے، وہ بھی دن بہ دن ہم سے چھینی جا رہی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی ذلت کی گہرائیوں کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے سامنے ہمیں واپس آنا ہوگا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، ہمارے بڑوں کے لیے بھی یہی ہے، اور ہمارے چھوٹوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں پھر دل و جان سے تسلیم بھی کرنا ہوگا۔ اگر ہم خالی زبان سے پڑھیں گے، دل اور جان سے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو میرے سامنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ حضرات کو بھی علم ہوگا کہ اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر ساری کی ساری اللہ معاف کرے منافقوں والی نسلیں موجود ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، اگر ہم غور کریں قرآن کے اندر جن قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ اجتماعی طور پر گناہ کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اس بات کو غور کر لیں، ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ۔ جس قوم کے اندر اجتماعی گناہ آ جائے، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آنا برحق ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ۔ انفرادی گناہ اپنے پروردگار سے انسان کا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنے پروردگار سے توبہ کر سکتا ہوں، اللہ نے وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن جہاں پہ اجتماعی گناہ ہو جائے، اجتماعی پوری قوم اس اجتماعی گناہ کے اندر شامل ہو جائے، تو میرے سامنے پھر ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم غلط
ہیں، بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم اپنے راستے سے، اصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اصلی راستے کی طرف واپس آنا ہوگا، اور وہ راستہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج خالی نماز پڑھنا اسلام ہے، خالی روزہ رکھنا پورے کا پورا دین ہے، قربانی کرنا پورے کا پورا دین ہے، میرے سامنے یہ بات غلط ہے۔ پورے کا پورا دین وہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے۔ اللہ کا قرآن ایک اور جگہ کیا کہتا ہے؟ أَفَبِعَذَابِ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تو جب ان کے پاس میری آیتیں پہنچتی ہیں، ان کو میری آیات کا پتہ چلتا ہے، تو یہ دس سے مس نہیں ہوتے۔ میرے سامنے اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم کلمے کا اقرار کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اسلام کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا۔ اگر ہم دل و جان سے اپنے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اسلام کا، اللہ کا حکم کا نفاذ نہ کر سکے، تو پھر ہمارے اسلام کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔